لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يخفي نعماءه العارفون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام خير المبشرين والمنذرين ملقب طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلوات ذکر محمد. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، بری نہیں محسوس ہوتی؟ ایسا لگتا ہے جس ان فاصلوں کو اگر ختم کر کے بیٹھے تو کیا حرج ہے؟ نگاہوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ بیچ میں فاصلے ہیں اور بیٹھے، پتہ نہیں کس خیال سے. میں نے پہلے روز بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے نماز جماعت ہوتی ہے تو ایسے ہی شانہ بشانہ بیٹھنا چاہیے. بار ایک صلوات جناب محمد. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہماری مسلسل گفتگو. بھیا اس کو ہٹائی تو پھر رہے تو بول لوں گا اتنا تو آواز پہنچ جائے گی. واہ، ہماری مسلسل گفتگو جسایہ ہدایہ پر ہو رہی ہے. قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت، اس میں پروردگار واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ عظمت امام اور ہماری ذمہ داری. عظمت امام جتنی چاہے بیان کر لیں، مگر مسئلہ جب ہماری ذمہ داری کا آتا ہے تو تھوڑا سا سر جانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ صرف امام امام کہنا، صرف یا حسین کہنا، صرف الاجل کہنا، یا ان کے احکامات پر بھی عمل کرنا؟ تو جہاں تک عظمت امام کا تعلق ہے وہاں تک تو ہم بہت زیادہ متفق رہتے ہیں، لیکن اس کے آگے کا جو میٹر ہے وہ بڑا ٹف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا پتہ نہیں کیا پڑھ گئے، پتہ نہیں کیا پڑھنا. میں نے پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور وہی سے ربط دے کے بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کروں. ربط مسائل پر میں تمام کہ امام کی اطاعت کرنا، امام کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک امام کی نہ مانی جائے. امام کو ماننے والے تو بہت تھے، شرط یہ ہے کہ امام کے احکام پر بھی ہم عمل کریں. آج 8 محرم ہے، اتفاق کیا تھا جناب عباس کے مصائب کا تذکرہ، اور ہمارے بزرگوار شہادت کہنا چاہ رہے تھے کہ شہادت نہیں پڑھنی ہے، شام میں پڑھی جائے گی. تو میں نے کہا چھ بہتر کے فضائل بھی اگر جناب عباس کے بیان کیے جائیں، اس لیے کہ جناب عباس کو بے پناہ فضائل، بہت فضائل، مصائب بھی بے پناہ ہے جناب عباس، مگر وقت میرے پاس بالکل بھی نہیں. اتنی تاخیر سے شروع کیا ہے اور اب جلوس برآمد ہونے والا ہے. تو چند چیدہ چنیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے علمدار، اور اس کے بعد غازی، اور بعض جگہ پر یہاں بریلی کا ماحول تو خیر نہیں ہے، بعض جگہ پہ تو جناب عباس کو غیظی، او بہت غضب والے ہیں صاحب، جناب عباس نہیں ہوگا جانے کیا. ایک ایسا تصور بنا دیا معاذ اللہ جناب عباس کا. جناب عباس کون ہے؟ کبھی غور کیا؟ شجاع نہیں ہے صرف، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کربلا کا میدان اور شجاعت، اور ایسا نہیں ہے. جناب عباس عالم ہیں، جناب عباس عبادت گزار ہیں، جناب عباس زاہد ہیں، جناب عباس سخی ہیں، جناب عباس کریم ہیں، جناب عباس شجاع ہیں،
اور اس کے علاوہ ہر فضیلت جناب عباس کے اندر موجود ہے. ثبوت دوں آپ کو اختصار کے ساتھ. جناب عباس شجاع ہیں. یقین نہیں آیا؟ ارے باب مدینۃ العلم کے فرزند ہیں. عالم نہیں ہوں گے؟ جناب عباس عالم ہیں. باب مدینۃ جناب عباس سخی ہیں. حالت رکوع میں زکات دینے والے کے فرزند ہیں. جناب عباس طیب و طاہر ہیں. مصداق آئے تطہیر کے فرزند ہیں. اور شجاعت کا تو خیر ہمارے یہاں ہے ہی، لیکن ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جناب عباس شجاع ہیں اس لیے کہ فرزند بھی تو اس کے ہیں کہ جو 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دے. تو جناب عباس کو ہم نے اتنا محدود کر دیا. بہت ہی میں پریشان ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ تھوڑا سا روشنی ڈالتا کہ ہمارے اذہان جناب عباس کو اتنا محدود کیے ہوئے کہ بس جناب عباس شجاع اور غیظی بہت زیادہ. اور یہاں تک ہے، میں نے پڑھے لکھے افراد میں بھی یہ سنا کہ جناب عباس بہت زیادہ غیظی ہیں، حتیٰ کہ ان کے روضے پر کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھتا، گنبد پہ کوئی پرندہ. خداوند کریم آپ حضرات کو اعتبار عالیات کی زیارت نصیب کرے. آپ جائیے. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ آج وہاں کربلا اور عراق میں پڑھ رہے ہیں. آج دن اپنے مجھے وہ ویڈیو کال کرتے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جناب عباس کے روز میں کہیں کہیں جس کا جہاں موقع ہوتا ہے بیچارہ وہ مجھے زیارت کرا دیتا، اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ان پر. تو میں ان سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کبھی کبھی. 4 آدمی میرے ساتھ ہیں. نہیں صاحب جناب عباس کے روزے میں تو پرندہ نہیں بیٹھ سکتا. اس کا فون آ گیا، یہ میں نے فون کر لیا اس سے. میں نے کہا ذرا دکھانا کون سا ہے گنبد. یہ پرندے بیٹھے ہیں. میں خود بھی جا چکا ہوں. خداوند کریم آپ کو پھر سے زیارت اعتبار یاد. تو جناب عباس کے اندر اتنے صفات ہیں کہ اگر میں تقابل نہ کرتے ہوئے عرض کروں شاید غلط نہ ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کا خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، یعقوب کا حسن، یہ تمام کے تمام کمالات یکجا دیکھنے ہوں تو فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، تو علی کے چہرے پہ نظر کرو. یہاں آدم کا علم بھی نظر آئے گا، یہاں نوح کا تقویٰ بھی نظر آئے گا، یہاں ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، یہاں موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا. لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کو فضائل انبیاء کا گلدستہ کہا گیا ہے. عظمت عباس پہ لاکھوں سلام کہ جن کا لقب ہی ابو الفضل. کس قدر فضائل ہیں جناب عباس کے، اور کس قدر مسائل ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فضائل میں بھی ہم نے بہت زیادہ غیر احتیاطی سے کام لیا، بے احتیاطی سے. اور مصائب کی تو خیر کوئی انتہا ہی نہیں. حالانکہ اب تو بہت کتابیں آ گئی ذکر العباس کے بعد. اب تو بہت سی کتابیں آ چکی ہیں جناب عباس سے متعلق. لیکن نہ جانے کیوں خاص طور سے یہی غیظی شجاعت اپنی جگہ ہے. جناب عباس صفین میں 14 سال کے پہنچ گئے، نقاب ڈال کے پہنچے. اب جو مد مقابل کے سامنے پہنچے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نقاب ڈالے ہوئے حیدر آ گئے شاید. تو بالکل حیدر معلوم ہوتے ہیں. مد مقابل آیا، آپ نے جو وار کیا تو دیکھنے والے اس کے باقاعدہ سراہتے تھے. وار کو جتنے دیکھنے والے ہوا کرتے تھے، اگر وار اچھا ہوا تو سراہتے تھے، اور اگر وار خالی نکل گیا تو مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. اب جو جناب عباس نے وار کیا، تلوار چلی تو اتنی تیزی کے ساتھ کہ گردن کٹی. صفائی دیکھیے، گردن کٹی اور کٹنے کے بعد وہیں رہ گئی. چند سیکنڈ کی بات تھی، تلوار خالی چلی گئی. لوگ سمجھے وار خالی چلا گیا، لوگ ہنسنے لگے. لیکن اب جو بدن ہلا، گردن گری تو لوگوں نے نعرہ بلند کیا، یہ تو حیدر ہیں، یہ تو حیدر ہیں. اور یہی مجھے موقع مل گیا کہ میں نے تاریخ میں 2 شبہ دیکھے. ایک شبہ شب ہجرت دیکھا، جب علی بستر رسول پر سوئے دنیا نبی سمجھی. ایک شبہ صفین کے میدان میں دیکھا کہ جب عباس جنگ کرنے کے لیے پہنچے دنیا حیدر حیدر کہتی رہی. یہاں عباس گئے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی.
لیکن گردن کٹنے کے بعد ایک دم سے نہیں گری. جب بدن ہلا چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے, وہاں لوگ ہنسنے لگے. اب جو گردن گری تو احساس ہوا کتنی صفائی کے ساتھ پار ہو گیا. لہذا سب کہنے لگے یہ تو حیدر ہیں, یہ تو حیدر ہیں, اس لیے کہ حیدر کے علاوہ کوئی اور اس سے اچھا بار نہیں کر سکتا. وہیں سے جناب عباس کا لقب ہوا ثانی حیدر. اب ایک جملہ کہہ کے بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ تاریخ میں دو ہی شبے تھے. ایک شب ہجرت شبہ ہوا کہ یہ علی نہیں نبی سو رہے ہیں, اور ایک جنگ صفین میں شبہ ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تو حیدر ہے. میں آواز دوں گا کہ شب ہجرت جو شبہ ہوا اس پر مجھے تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام پر نبی کا شبہ ہو رہا ہے. یہ امام ہے, وہ نبی تھے, مگر جنگ صفین میں جو شبہ ہوا وہاں عباس امام نہیں ہے. عباس پر امام کا شبہ ہونا, یہ تو حیدر, اس لیے ثانی حیدر کہلائے. یہ شجاعت, اس انداز سے آپ کی شجاعت. اور محققین نے لکھا کہ غصہ آنا مرد کی علامت. مردوں کو غصہ آتا ہے, حالانکہ بعض عورتوں کو بھی آتا ہے, اگرچہ انہیں مردمار کہا جاتا ہے ان عورتوں کو. غصہ کرتی ہیں وہ بیچارے, وہ جو ہے وہ سیدھے سادھے, اور لطائف بھی ہیں ان کے بارے میں. وہ اتوار کو چیخ کے انہوں نے کہا پانی گرم کر دو. ایک بار کہا, دوسری بار کہا, اس کا ورنہ لگا دیا انہوں نے, پانی گرم کر دو ورنہ. او بیلن ہاتھ میں, کیا کہا؟ ورنہ ٹھنڈے سے نہا لوں. تو اگرچہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں اس طرح کی وہ عورتیں نہیں ہوتی, لیکن معاشرے میں پائی جاتی. تو غصہ آنا مرد کی علامت. اب اگلا جملہ سنیے, محققین کہتے ہیں کہ غصہ آئے, اگر غصے میں بہہ جائے تو کمزوری کی دلیل, غصے پہ قابو پا لے تو شجاعت کی دلیل. اگر عام طور سے کہا جاتا ہے کمزور آدمی کو جو ہے, دیکھو اگر آپ نے چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے, کمزور غصے کو برداشت نہیں کر پاتا, اور جو طاقتور ہوا کرتا ہے وہ غصے کو برداشت کر لیا کرتا ہے. اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے برداشت کرنے کی, غصہ برداشت کرنے کی. اور جس کے اندر غصہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ کمزور کہا جاتا ہے. اور فرمایا آپ نے, اب آپ اسی ذیل میں دیکھتے چلے جائیں جناب عباس کی شخصیت کو صرف اسی جملے کے اعتبار سے دیکھیے کہ جناب عباس بہت زیادہ غضبناک, بہت زیادہ غصے والے, بہت زیادہ غیظی. ایک جملہ کہہ کے اپنے آپ بات کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں کہ جناب عباس غازی تھے, قیدی نہیں تھے. آپ دیکھیں مدینے سے ولید کے دربار سے امام نے کہا کہ ولید کے دربار میں جانا ہے, ٹھیک ہے آقا چلتا ہوں. تلوار لی پہنچ گئے, حالانکہ اس میں بہت سے لوگ ختمت کر دیتے ہیں. دربار آ گیا, امام نے کہا کہ مجھے بلایا, صرف تم باہر کھڑے ہو, کہ صرف مجھے بلایا میں جاتا ہوں. کہا آقا کیسے ممکن ہے آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ کہا نہیں, چونکہ صرف مجھے بلایا اس لیے میں جاتا ہوں, آپ تو باہر. کہا ٹھیک ہے. کہا لیکن خدا خواستہ اگر کوئی بات ہوئی تو کہا اگر میری آواز سنو تو آ جانا. اب جب امام حسین کی آواز باہر تک پہنچی, تلوار کو نکالا اور دربار میں پہنچ گئے. لیکن امام نے ایک جملہ کہا کہ عباس ابھی تلوار کا وقت نہیں ہے, مجھے بتائیے کہ کوئی تاریخ یہ لکھتی ہو کہ جناب عباس نے کہا نہیں مجھے قید آ گیا, نہیں مجھے غصہ آ گیا. اسے کہتے ہیں اطاعت امام, کہ امام نے کہا عباس تلوار کا وقت نہیں ہے, نکلی ہوئی تلوار میں آنے چلی گئی. بہت تیزی کے ساتھ چند باتیں, قافلہ چلا, حر سے ملاقات ہوئی. کتنی بڑی جرت کی ہے حر نے. ظاہر کی بات ہے کہ یہاں کا ماحول نہیں ہے اور بچوں کو سمجھانا بڑا دشوار کام ہے. لجام فرض سے حسین پہ ہاتھ ڈال دیا, یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. لیکن عرب میں چیلنج ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی کسی لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دے تو بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا. عباس کی موجودگی میں کس کی مجال کہ جو حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دے, برداشت والی بات تھی. تلوار نکل آئی, اچھا میری موجودگی میں میرے آقا کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈالنا, تلوار نکل آئی. اگلا جملہ کیا ہے؟ امام نے کہا عباس تلوار کا وقت نہیں ہے. مجھے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب عباس نے کہا نہیں آقا اب آپ خاموش ہو جائیے, مجھے غصہ آ گیا. جس انداز سے ہم پیش کرتے ہیں جناب عباس کی چھوی, جناب عباس غیظی,
جناب عباس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نہیں آقا اب کچھ نہیں، اس نے بہت بڑی جرت کی ہے اور میں اس کو سزا دوں گا، اب تو تلوار نکل آئی ہے، مجھے غصہ آ گیا۔ نہیں، جناب عباس غازی تھے، قیدی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی آقا نے کہا نہیں تلوار کا وقت نہیں ہے، نکلی ہوئی تلوار نیام میں تو بتائے گا مجھے کہ ہاں جناب عباس نے کہنا نہ مانو، اطاعت نہ کی۔ تیسری منزل قیام کی، میں مسائب سے فضائل کا گوشہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ جملہ کہہ کہ اپنی بات کو ختم کروں گا اور اپنے دامن وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، تیسری منزل مسائب نہیں پڑھ رہا، خیام ترائی میں لگا دیے گئے، وہاں سے پیغام آیا کہ خیام کو ہٹاؤ ترائی سے۔ اب شجاعت کی دلیل کیا ہوئی؟ تلوار سے خط کھینچ دیا کہ جو اس خط کو پار کر لے گا اس کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ اس خط کے پار جو کر لے گا، اس خط کو پار کرے گا، چیلنج کر دیا۔ لیکن آقا کا حکم آئے گا بات نہیں، خیام ہٹا لو۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب عباس نے کہا کہ آقا میری انسلٹ ہو جائے گی، میں نے چیلنج کر دیا اور میں تو اب آپ کی بات نہیں ماننے کا ہوں، مجھے غصہ آ گیا۔ نکلی ہوئی تلوار نیام میں چلی گئی۔ یہ نکلی ہوئی تلوار کا نیام میں چل جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عباس غازی تھے، قیدی نہیں تھے۔ جانے کس نے ایسے ہمارے معاشرے میں یہ زہر گھول دیا، جناب عباس تو بہت غازی ہیں صاحب، بہت غیظی ہیں، حتیٰ کہ پرندے کی پرواز کرنے تک کے لیے کہ صاحب ان کے گنبد پہ کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا۔ نیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے، جو افراد وہاں پر ہیں ان سے دیکھیے، زائرین کتنے جاتے ہیں ان سے پوچھیے۔ جناب عباس ایک عظیم ہستی کا نام، مگر ہم نے اپنے ذہن سے، اپنے ذہنی اختراع سے ان کے فضائل گڑھ کے ان کی منقبت کی ہے۔ آپ خود دیکھیے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جس آدمی کی ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہو، ہر چھوٹی موٹی بات پہ وہ غصہ کرتا ہو، اسے اچھا آدمی کہا جائے؟ ذرا سی بات ہوئی وہ صاحب آپے سے باہر ہو گیا، غصہ کرنے لگا، اسے اچھا آدمی کہا جائے گا؟ معاذ اللہ جناب عباس کے لیے ایسا قیدی خوف زدہ۔ جناب عباس مومن تھے، جناب عباس عبادت گزار تھے، جناب عباس زاہد تھے، جناب عباس عالم تھے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، میں آپ کی خدمت بات کر دوں، حضرت علی علیہ السلام سے لے کے چلتا ہوں۔ یہ بتائیے، ایک سوال ہے میرا کہ جتنے فضائل تھے ان کی تمنا علی کو تھی؟ علی کو فضائل کی تمنا تھی یا فضائل کو علی کی تمنا تھی؟ جتنی فضیلتیں مولا کائنات کے پاس تھیں، ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ سیاہ فتنہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بڑا بڑا صحابی میں کہتا تھا کہ ان میں کی ایک فضیلت بھی اگر ہمیں مل جائے تو پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے، ایک فضیلت مولا کائنات کی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جتنی فضائل مولا کائنات کے تھے، علی کو فضیلت کی تمنا تھی یا فضائل کو علی کی تمنا تھی؟ علی کو کسی فضیلت کی تمنا ہوئی کر؟ کسی فضیلت کی؟ اب چونکہ بچے بیٹھے ہوئے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ بھائی جتنے فضائل مولا کائنات کے اگر میں گنانے بیٹھ جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ شام ہو جائے گی۔ دو چار باتیں بڑی بڑی چیزیں، جتنے فضائل تھے مولا کائنات کے، ان میں سے علی کو ایک کی بھی تمنا نہیں تھی۔ ہر فضیلت کو علی کی تمنا تھی کہ ہم ان سے متصل ہو جائیں، ہم ان سے متمسک ہو جائیں۔ اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر علی کو کسی فضیلت کی تمنا ہوتی تو علی اس فضیلت کے لیے جاتے، اس فضیلت کو لینے کے لیے علی جاتے، لیکن چونکہ فضیلت خود حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علی کو کسی فضیلت کی تمنا نہیں تھی، بلکہ ہر فضیلت کو علی کی تمنا تھی۔ بس ذوالفقار، اگر علی کو ذوالفقار کی تمنا ہوتی تو آسمان پہ جا کے ذوالفقار لے کے آتے، لیکن ذوالفقار کا دست حیدر کرار میں آ جانا۔ اگر علی کو ستارے کی تمنا ہوتی تو علی ستارے تک پہنچتے، لیکن ستارے کا در حیدر کرار پہ آ جانا۔ اگر علی کو ولایت کی تمنا ہوتی
تو انگوٹھی لے کے در بدر کہیں نہ کہیں جاتے، لیکن سائل کا انگلی سے انگوٹھی اتار کے لے جانا. اگر علی کو علم کی تمنا ہوتی تو خیبر میں جہاں اور لوگ جا رہے تھے مولا کائنات بھی پہنچتے علم کے چکر میں، لیکن علم کے لیے مولا کائنات نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو علم کی تمنا نہیں تھی، علم کو علی کی تمنا تھی. اگر علی کو علم کی تمنا ہوتی تو آپ بھی خیبر میں پہنچتے، لیکن چونکہ فضیلت کو علی کی تمنا تھی اس لیے ناد علی پڑھ کر بلائے گئے. اب ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اگر میں یہ چیزیں بیان کرتا رہوں تو ظاہر سی بات ہے بہت تفصیل ہو جائے گی، لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں بریلی کا ذہین مجمع پہنچ سکتا ہے کہ آپ کا ایک کرائیٹیریا اس جگہ بجا کے فیل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ابھی کسی کا ذہن نہیں پہنچا. آئیے بہت تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہر جگہ اس معیار کو اگر آپ دیکھیں گے تو کسی فضیلت کو لینے کے لیے علی نہیں گئے، بلکہ ہر فضیلت خود ان کے پاس آئی، مگر ایک موقع ایسا تھا کہ جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک موقع تو ایسا ہے کہ جہاں علی کو خود جانا پڑا، علی کی والدہ کو خود جانا پڑا، وہ ہے خانہ کعبہ. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ فاطمہ بنت اسد کے پاس نہیں آیا بلکہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس پہنچی. تو یہاں کرائیٹیریا کو تھوڑا سا تبدیل کر دوں کہ اگر فاطمہ بنت اسد پرانے دروازے سے جائے تو کعبے کی تمنا علی کی، لیکن اگر ایک نیا در بنا کر استقبال کیا جائے. اب جہاں تک بات مکمل ہو گئی میں یہیں پہ روک رہا ہوں بات، ورنہ فضائل بہت زیادہ ہیں، جتنے فضائل ہیں ان کا اگر بیان کرتا ہوں تو شام ہو جائے گی. لیکن نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جتنے فضائل ہیں مولا کائنات ان سب کو علی کی تمنا، علی کو کسی فضیلت کی تمنا نہیں. جملہ سنیے گا غور سے، علی کو کسی فضیلت کی تمنا نہیں، تمام فضائل کو علی کی تمنا تھی. عظمت عباس پہ لاکھوں سلام، سارے فضائل کو علی کی تمنا، علی کو صرف ایک عباس کی تمنا. حضرت علی کی تمنا صرف ابو الفضل العباس. تازہ کیجیے کہ سارے فضائل کو علی کی تمنا، لیکن علی کو اگر تمنا تھی صرف ایک فرزند کی، عباس کی تمنا. کتنی عظیم فضیلت ہو، کتنی عظیم تمنا ہو. اس لیے کہ جناب عباس اس منزل پر فائز تھے کہ جنہیں امامت کا درجہ تو نہیں ملا، لیکن علم، عبادت، زہد، تقوی، کرم، سخاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں بدرجہ عتم آپ کے اندر پائی جاتی، اور اسی میں اطاعت کا جذبہ. امام کے ساتھ رہ کے دنیا والوں کو بتایا کہ امام کا ساتھ ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ امام کرتے ہیں، مولا مولا کرتے ہیں. اور بلکہ بعض طبقے میں تو مولائی کا ایک لقب بھی چل رہا ہے، اپنے نام کے آگے مولائی لگا دیتی، چاہے نماز سے کوئی تعلق نہیں، چاہے روزے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے مولا کے احکام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مولائی. جناب عباس نے اپنی زندگی میں بتایا کہ مولائی کس سے کہتے ہیں، مولا کا مطلب کیا ہے. جب ہم نے ان کو مولا کہہ دیا تو ہم ان کے غلام ہیں، اور غلام کی جرت کہ مولا کے احکام سے انکار کر دیا جائے. پوری زندگی انہوں نے بتایا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری زندگی اگر جائزہ لیا جائے جناب عباس کی زندگی کا تو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل، بہترین نمونہ. اس لیے کہ کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کبھی کسی امام کی منشا کے خلاف کوئی آپ نے قدم اٹھایا. فضائل جناب عباس بھی پناہ ہے، مگر وہی کہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جناب عباس نے کس انداز سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ زندگی گزاری. 47 میں مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، لیکن 10 سال امام حسن کے ساتھ گزاری. جناب عباس شجاع تھے اور عوام کے اعتبار سے قیدی، تو امام حسن کی ایک ایک بات پہ ٹوکتے کہ آپ سلو کیوں کر رہے ہیں، عباس موجود ہے، عباس کی موجودگی میں آپ سلو کر رہے ہیں کیوں. محققین نے لکھا کہ اعتراض کرنا علم کی کمی کی دلیل ہوتی ہے.
اعتراض کرنا اکثر و بیشتر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بے سوچے سمجھے کہ ان کی علم کی کمی کی علامت ہوتی ہے. اب میں تھوڑی سی ایک قرآن سے مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جناب موسیٰ کلیم خدا الواح توریت مل گئی. نتیجہ ہے کہ بیان کر رہے تھے ایک شائبہ ذہن سے گزرا ان لوگوں سے میں کتنا افضل ہوں, میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں, کلیم خدا ہوں. الواح توریت مجھے مل گئی. اور جیسے ہی شائبہ ذہن سے گزرا تو اللہ نے کہا کہ کسی کے آنا مجھے پسند نہیں ہے. کہا موسیٰ جاؤ علم حاصل کرو, ہمارے خاص بندے سے علم حاصل کرو. کہاں؟ کہا ایسے ایسے جاؤ گے 2 دریا جہاں ملتے ہوں گے وہاں ایک مچھلی لے کے جاؤ بھنی ہوئی. جب وہ زندہ ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہیں پہ ہمارے ایک خاص بندہ ملے گا, اس سے ملاقات کرنا. جناب خضر, جناب موسیٰ اپنے وصی کو لے کے چلے, یوشع ابن نون ساتھ ساتھ. بھوک لگی, کہا مچھلی نکالو. تو مچھلی تو پانی میں چلی گئی. کہا اس جگہ کی جو ہمیں تلاش تھی. پھر واپس آئے المختصر کہ وہاں ملاقات ہو گئی جناب خضر. قرآن کہا میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں کہا لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. بارہ کوشش کریں گے, آپ رکھ لیجیے مجھے آپ کے ساتھ. بولے خاموش رہنا, کہیں زیادہ بولنا نہیں. کشتی میں بیٹھ گئے, گزرنا تھا. جس کشتی میں بیٹھے غریب کی کشتی تھی, بیٹھتے ہی جناب خضر نے اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اور جناب موسیٰ بات ہے بھڑک گئے, بولے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غریب کی کشتی ہے, اس نے ہمیں بچا لیا کشتی میں, آپ اس کی کشتی میں نقص پیدا کر رہے ہیں, عیب پیدا کر رہے ہیں. جناب خضر نے کہا میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ اوہ یاد آ گیا, وعدہ یاد آ گیا, سوری اب نہیں کہوں گا. چلیے آگے پہنچے بستی میں. ایک بچہ جا رہا, جناب خضر نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا. اور جناب موسیٰ تو بھڑک گئے, بولے ہیں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, اس نے بیچارے نے کچھ کہا نہیں. یہ شریعت موسیٰ بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. شریعت محمدی میں جب تک جرم نہ ہو جائے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے. اس وقت کی شریعت تھی جناب موسیٰ کے دور کہ اس بچوں کو دیکھ کر قتل کر دیا. اور جناب موسیٰ بھڑک گئے کہ آپ نے بے سوچے سمجھے اس بچے کو قتل کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ ظلم کیا. اس نے کچھ کہا بھی نہیں, آپ سے کوئی بات بھی نہیں, آپ کس کے سوچ رہے ہو کرتی, آپ نے اس کو مار ڈالا. جناب خضر نے پھر یاد دلایا کہ ہمارا اور آپ کا کیا وعدہ ہوا تھا, لن تستطیع معی صبرا, کہ تم میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے. وہ یاد آ گیا, بولے کہ سوری ایک چانس اور دے دیجیے, لاسٹ ون, آخری موقع مل گیا. آگے بڑھے, بستی میں پہنچے. بھوک تو وہیں لگ گئی تھی جہاں مچھلی نکلوائی تھی, وہاں سے بھوک برداشت کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے. اس بستی میں پہنچے, بستی والوں نے کہا بھائی تھوڑا کھانا مل جائے گا ہمیں. بستی والوں نے منع کر دیا, کسی نے کھانا دینے سے, سب نے انکار کر دیا, کسی نے کھانا نہیں. کیا ہو؟ آگے بڑھے, ایک دیوار گرا چاہتی تھی تو جناب خضر اسے سیدھا کرنے میں لگے. جناب موسیٰ تو بھڑک گئے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, اگر ہم ان سے یہ کہتے کہ ہم آپ کی دیوار سیدھی کر دیں گے, آپ اس کی اجرت میں ہمیں کھانا دے دیجیے, اچھا ہوتا. آپ فری میں اس کی دیوار سیدھا کرنے لگے. جناب خضر نے کہا ہم نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تم نے وہاں پہ اعتراض کیا, تم نے یہاں پہ اعتراض کیا, تم نے یہاں پہ اعتراض کیا, اور اب سنو اس کا جواب. اور ہمارا راستہ الگ, تمہارا راستہ الگ. اور اس کا جواب پھر تفصیل سے قرآن مجید میں موجود ہے. اس کا جواب انہوں نے سنانا شروع کیا کہ ہم نے جو کشتی میں سوراخ کیا تھا نا, تو کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ ایک پیچھے سے ظالم بادشاہ آ رہا تھا. اس کا دستور یہ تھا کہ جس کی بھی کشتی اسے پسند آتی تھی اسے غصب کر لیا کرتا تھا. لہذا ہم نے اس کے اندر ایک نقص پیدا کر دیا, اس کے اندر ایک عیب پیدا کر دیا تاکہ یہ کشتی اسے پسند نہ آئے. غور فرمائے, یعنی خضر جانتے تھے, موسیٰ نہیں جانتے تھے. موسیٰ کے پاس علم نہیں تھا, خضر کے پاس علم تھا. جب موسیٰ کے پاس علم نہیں تھا تو وہ اعتراض کر بیٹھے. پہلی منزل. دوسری منزل, بچے کو قتل کر دیا. اور جناب خضر نے بتایا اس بچے کو جو میں نے قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کا ماں کا نافرمان بنتا, جس ظالم بنتا, اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت کر دوں کہ شریعت موسیٰ تھی جو جرم سے پہلے سزا دینے والی تھی, لیکن آخری نبی کی شریعت یہ ہے کہ جب تک وہ جرم نہ کر لے اس وقت تک سزا اسے نہیں دی جائے گی.
جناب موسیٰ کی شریعت. اچھا قتل کی بات سمجھ میں آ گئی. اب تیسرا مرحلہ کہ صاحب آپ دیوار سیدھی کرنے لگے. انہیں کو وجہ یہ تھی کہ اس دیوار میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوگا. اگر یہ دیوار گر جاتی بستی والے لوگ خزانہ لوٹ کے لے جاتے. جب وہ بچے بڑے ہوتے تو پریشان ہوتے. ان کے باپ نے مرنے سے پہلے اس دیوار میں خزانہ چھپا کے رکھ دیا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ خزانہ لے جاتے. لہٰذا یہ اس کا جواب ہوا. تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. اب آپ اندازہ کیجیے، خضر کے پاس علم تھا، موسیٰ کے پاس علم نہ تھا، اس لیے جگہ جگہ اعتراض کرتے رہے. تو یہ اعتراض کرنا کم علمی کی دلیل ہے، علم کی دلیل نہیں ہے. آئیے جناب عباس کے علم کو دیکھیے. 10 سال امام حسن کے ساتھ رہے. امام حسن نے صلح کی تو آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا، خاموشی سے صلح کو قبول کر لیا. اس کے بعد امام حسین جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. امام حسین کی جنگ پہ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا. یہ اعتراض نہ کرنا علم عباس کی بہت بڑی دلیل. ورنہ اعتراض کر بیٹھتے. کم سے کم امام حسن کی صلح پہ اعتراض ہوتا. جب میں موجود ہوں تو آپ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن خاموش رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عباس کو پتا تھا کہ صلح کرنا بھی اسلام کے حق میں ہے، جنگ کرنا بھی اسلام کے حق میں ہے. وہ منزل ہے کہ اگر کم سے جناب عباس کی مولا کائنات گنتی یاد کرا رہے ہیں، معرفت جناب عباس کم سے نہیں، لاشعوری کارن. جب گنتی یاد کرائی جاتی تو بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ کہا بیٹے کہو 1، فوراً کہا 1. اس کے بعد کہا کہ بیٹے کہو 2، خاموش ہو گئے. پھر کہا بیٹے کہو 1، آپ نے 1 کہہ دیا. کہا بیٹا پھر کہو 2، پھر خاموش ہو گئے. مولانا پھر کہا کہو بیٹا 1، آپ نے 1 کہا. اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہو 2، آپ پھر خاموش ہو گئے. مولانا سر جھکا کے کہا بیٹا جب میں 1 کہتا ہوں تو تم 1 کہہ دیتے ہو، لیکن جب کہتا ہوں کہ اب 2 کہو تو خاموش ہو جاتا ہو. تمہارے پاس جواب نہیں ہے، کمزوری کے بچپن کے عالم کا. جیسے مولانا نے کہا کہ میں کہتا ہوں 1 تو تم 1 کہہ دیتے ہو، جب کہتا ہوں 2 کہو تو خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ سر جھکا کے کہا بابا جس زبان سے 1 کہہ دیا اس زبان سے 2 کہہ دیتے ہو. اس زبان سے میں نے 1 کہہ دیا، 2 کہہ دیا. اور معرفت بس میں اپنی منزل تھی. کم سنی کا عالم بابا کے سامنے بیٹھے ہوئے، امام حسین آغوش میں. امام نے کہا کہ بابا پیاس لگ رہی. اس سے پہلے کہ مولا کائنات کسی اور سے کہتے جناب عباس چھوٹے ہو بڑی تیزی کے ساتھ گئے. کوزہ آب، جنون عرب کا کوزہ آب دیکھا ہے، کم سنی کا عالم. اسے بھرا اور سر پہ رکھا بڑی تیزی کے ساتھ یہ سوچ کے کہ جلدی سے امام حسین کی خدمت میں پانی پہنچا دیں. ظاہر سی بات ہے بچہ جب تیز چلتا ہے پانی چھلکتا ہے. پانی چھلکا اور اتنا چھلکا کہ آپ کا لباس تر ہو. مسجد میں پہنچے، لباس پاؤں میں الجھا، آپ زمین بوس ہوئے، کوزہ آپ بھی زمین پہ گرا، ٹوٹ گیا. جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے سب احسن احسن کہنے لگے، خوش ہونے لگے، واہ واہ کہنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کم سے بچہ ہے، اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ بھائی نے اگر یہ کہہ دیا بابا پیاس لگ رہی ہے تو دوڑے ہوئے گئے اور پانی جلدی سے لے کے آئے. یہ اور بات ہے کہ پانی چھلک گیا اور سب بدن بھیگ گیا اور کوزہ آپ جو ہے وہ گر کے ٹوٹ گیا. سب ہنسنے لگے، سب واہ واہ کہنے لگے، سب سبحان اللہ کہنے لگے کہ دیکھو کتنا اچھا جذبہ ہے بھائی کی مدد کا. لیکن اب جو دیکھا تو مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک آئے. لیکن نے کہا مولا یہ تو رونے کا مقام نہیں ہے، یہ تو ہنسنے کا مقام ہے. آپ کے بیٹے نے اپنے بڑے بھائی کی خدمت کے لیے کتنا بڑا کام کیا کہ ان کے ذہن سے جملے نکلے اس سے پہلے کہ آپ کسی کو حکم دیتے. وہ گئے اور جا کے پانی لے آئے. اور بات ہے کمپنی کی وجہ سے وہ پانی چھلک گیا اور کوزہ آپ گر کے ٹوٹ گیا. اس میں رونے کا کیا مقام؟ آپ نے آواز دی جو میں دیکھ رہا ہوں تم نے. بس میں اپنی منزل تک، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تم نے ظاہر کو دیکھا کہ کوزہ آپ ٹوٹ گیا، تم نے ظاہر کو دیکھا کہ پانی سے بدن تمام کے تمام لباس بھیگ گیا.
تر ہو گیا، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ کمسینی کا عالم ہے کہ لباس پانی سے تر ہے، لیکن یہی عباس جب 32 سال کا ہو جائے گا تو اس کا لباس پانی سے تر نہیں ہوگا بلکہ خون سے تر ہوگا۔ یہ جو کوزہ ٹوٹا ہے تو وہاں کوزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ مشق ہوگی جو تیروں سے چھلے گی۔ مولا امام حسین مسائل کیا، وہی منزل آئی عزیز، کربلا آ گئی کہ عباس خیام کو ترائی سے ہٹاؤ۔ میں نے یہ جملہ دیکھا، بڑا غور کیا مقاتل میں کہ کہیں کوئی منزل ایسی مل جائے کہ جہاں جناب عباس نے کہا ہو کہ نہیں آقا مجھے غیظ آ گیا اور اب تو میں تلوار کو نیام میں نہیں رکھوں گا، نہیں، اطاعت جناب عباس اگر مجھے موقع ملتا تو تفصیل سے بیان کرتا، مگر اب جلوس برآمد ہونا باقاعدہ پرشاسن کو فون بھی آیا، اطاعت جناب عباس کی منزل یہ تھی، جیسا امام نے حکم دے دیا، اپنے ہاتھ سے ترائی میں خیام نہ کیے، لیکن جس وقت آقا نے کہا کہ عباس خیام کو ترائی سے ہٹا دے، تو بس میں نے ایک جملہ دیکھا کہ عباس خیام سے ترائی ہٹاتے جاتے ہیں، ترائی سے خیام ہٹاتے جاتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ یہ وہ منزل تھی عزیز، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہی پانی ہے کہ اگر بچوں کو نہ ملے گا تو بچے صدائے لتج بلند۔ اور اب وہ منزل آ گئی کہ صبح سے بچوں کو پانی کے صدائے لتج سنتے سنتے اب برداشت نہیں ہوا، کہا آقا مجھے بھی اس نے بقا دے دیا۔ کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں بنا، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ کہا عباس تم نہیں جانتے بیویوں کو تم سے کتنی گھارس، عباس تمہاری موجودگی میں کتنی آنکھیں چین سے سوتی ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ بچے، یہ خواتین اور خود میں، تم میرا سہارا۔ لیکن جناب عباس نے کہا آقا مجھ سے بچوں کی صدائے لتج نہیں سنی جاتی، ہائے پیاس کہہ رہے ہیں بچے، اب پتا کی ہوتا۔ کہا اچھا عباس تو ایسا کرو کہ پانی کی سبیل کرو۔ جناب عباس کو اجازت ملی، دوڑے ہوئے پہنچے، لاؤ سکینہ اپنی مشق دے دے، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ کہا چچا پانی لینے جا رہے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، چچا آپ بھی میدان میں جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں پانی کی سبیل کرنے لاؤ مشق دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ نے بچے کو بٹھایا اور کہا میرا چچا پانی لینے گیا ہے، بچوں اب تمہاری پیاس ختم ہونے والی ہے، اب تم گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ میرا چچا پانی لینے گیا ہے اور بہت جلدی پانی لے کے آ جائے گا۔ عزیز و سکینہ بچوں کو تسلی دینے لگی۔ ادھر امام حسین نے جب جناب عباس کو رخصت کرنا چاہا تو علم پہ لکھا ہوا تھا، آیت لکھی ہوئی تھی نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے اپنی زخمی انگلی سے اس آیت کو کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس زینب کی نظر پڑ گئی، زینب نے عباس کو بلا لیا، عباس اب تم بھی رخصت ہو رہے ہو۔ عباس کو بٹھایا کہ عباس جب میں کمسن تھی اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہوا سے میری رضا ہٹ گئی، میرے بابا نے میرے بازو کا بوسہ لیا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میں نے ہاتھوں میں جوڑ کے کہا بابا میں نے تو رضا نہیں ہٹائی تھی، یہ ہوا چھوڑ گئی تھی۔ بابا نے کہا بیٹا گریہ اس لیے نہیں کر رہا بلکہ گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہی بازوؤں میں رسن ماری جائے گی، انہی بازوؤں میں رسن ماری جائے گی، تمہارے سروں سے ردائیں چھین لی جائے گی۔ کیونکہ بابا نے کہا تھا تو یقین تو تھا، لیکن کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو آخر کس کی مجال، کیوں میرے سر سے ردا چھین لے، بازوؤں میں رسن مار۔ لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہو گیا
क्या मेरे सर से रदा छिन जाएगी, मेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। अब्बास को रुखसत किया, किस अंदाज से रुखसत किया। मकातिल में मिलता है कि तमाम बीवियां जमा हो गई, एक एक करके तमाम बीवियों से रुखसत हुए, मैदान कारजार में पहुंचे। कि अब्बास वही अब्बास है कि जिनकी सबकी दो तमन्नाएं थी, मगर अब्बास की सिर्फ दो तमन्नाएं थी, यानी हर शहीद की सिर्फ एक तमन्ना थी। उसकी तमन्ना ये थी कि आका मुझे इससे रिदा दे दें, मैं जाऊं दिल भर के जंग करूं, शहीद हो जाऊं, बस ये तमन्ना थी। अब्बास की दो तमन्नाएं थी। पहली तमन्ना ये थी कि मुझे दिल भर के जंग करने की इजाजत मिल जाए। दूसरी तमन्ना ये थी कि मैं खयाम तक पानी पहुंचा दूं। अजीजों, इसीलिए तो अब्बास को शुहदाए करबला का मुनफरिद शहीद कहते हैं कि सबकी एक तमन्ना वो कबूल हो गई, पूरी हो गई, लेकिन हाय गाजी अब्बास जिसकी दो तमन्नाएं थी, एक तमन्ना भी कबूल न हुई, न दिल भर के जंग कर सके, न खयाम तक पानी पहुंचा सके। वाह गुरबता, वाह वाह मातम।